کے ساتھ پیار اور خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں یا عبادی، ظلم کیا ہے تو اب اس ظلم کرنے کے نتیجے میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لہٰذا اسی اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ بھی قسم کے اس نے گناہ کر لیا ہو، اگر بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹنا چاہے تو اللہ رب العزت اس کی بات سننے والا ہے۔ ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس فرمایا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میری طرف پلٹ کے نہیں آئیں گے تو میں نے یہ جو جہنم جو بنائی ہے یہ جنات اور انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اور ساتھ ہی اب انسانوں کی مختلف قسم کی سائیکی ہوتی ہے۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو ڈرانے پہ ڈر جاتے ہیں، بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں جن کو پیار سے محبت سے انعامات دے کر بشارت خوشخبری سنا کر اللہ رب العزت نے خود انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے، لہٰذا اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میرے بندوں کی کیا نفسیات ہے، تو بہت سارے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کی خوشخبری دے کر اپنی طرف بلایا کہ میرے پاس آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو۔ اب توبہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ پلٹ کر آنا، لوٹنا۔ اللہ کے بندے تھے سارے مسلمان، اس دنیا میں آنے کے بعد شیطان کے وسوسے میں آ کر حب دنیا کی وجہ سے، دنیا کی محبت میں، مال و دولت میں غرق ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے پر ہم چل پڑے تھے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب پلٹ کر آؤ۔ جناب آدم علیہ السلام سے جب پہلی دفعہ غلطی سرزد ہوئی تو جناب آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پشیمان ہو کر، پچھتا کر، ندامت اور شرمندگی میں اللہ رب العزت کے سامنے گر گرا کر توبہ و استغفار کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اتنے خوبصورت اور جامع کلمات ہیں جن کو اگر ہم سمجھ کر شعوری طور پر نماز کے اندر ان دعاؤں کا ورد کریں تو اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ۔ جتنے بھی دعائیں ہیں ہم تسبیح کی طرح پھیرتے جاتے ہیں اور طوطے کی طرح ہم بولتے جاتے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں اس کا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے اندر سے ندامت ہو کر، پشیمان ہو کر اللہ رب العزت کی طرف گر گرا کر اپنی دعا بیان کریں گے تو کوئی ایسا وجہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل ہو سکے۔ ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ ضمیر ہمیں ہلاتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو اگر ہم نے اسی وقت توبہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر رجوع کر لیا تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھ کر یا ہلکا جان کر آگے بڑھ گیا اور دوسرے گناہوں میں ملوث ہو گیا تو ہمارے دلوں پر زنگ لگتا جائے گا اور آخرکار ختم اللہ علیہ وسلم کا مصداق۔ اپنے آپ میں ایک عبادت ہے اور مسلسل بار بار کرنے والی عبادت ہے، اسی لیے امام نوربخش علیہ رحمانیہ کے قیاوت کے اندر باب الطہارت میں اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر لفظ توابین استعمال ہوا، توابین کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے والے، اور ہم انسان ہونے کے ناطے ہم سے بار بار گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ہم نے بار بار اللہ کی طرف ندامت اور پشیمانی سے اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم اتنے اس قدر منسلک ہو چکے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کو اور ہمارے یوز کو الگ نہیں کر سکتے۔ اب وہ نظر بند کر کے یا سختی کرنے والا دور ختم ہو گیا، تو سب سے پہلے تمام والدین کو اپنے اپنے اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تربیت ایسی کریں کہ وہ اکیلے میں بھی ہو، اپنے دوست یار کے ساتھ بھی ہو تو گناہ کرتے وقت 100 دفعہ سوچے۔ نوجوانوں کو علماء کے ساتھ بیٹھک کرنے کی ضرورت ہے، آپ لوگ دین سے دور نہ ہو جائیں، علماء کے پاس آئیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید جیسی عظیم نعمت ہمارے پاس ہے،
قرآن مجید سے بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب اس عظیم نعمت کے، عظیم فتح کے موقع پر یا رسول اللہ آپ نے کوئی جشن وشن نہیں منانا۔ اگر ہم ہوتے تو ہم عجیب و غریب طریقے سے جس طرح آج ہم مناتے ہیں اس طریقے سے منا لیتے، لیکن اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم ذمہ داری سونپی تھی، اب اس ذمہ داری سے آپ باعزت طریقے سے سبکدوش ہو گئے ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ سے غلطی میں انجانے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ کی شان میں توبہ و استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اس عظیم ذمہ داری ادا کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت توبہ و استغفار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ہمیں بدرجہ اعلیٰ ادم اس سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا آج کل ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ جو ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام ہیں، ہم نے ان کو کوئی عجیب مخلوق سمجھ کے رکھا ہوا، یعنی انسان ہی ہم ان کو نہیں سمجھتے، یعنی یہ کوئی اور قسم کے مخلوق ہے جن سے گناہ وغیرہ غلطی وغیرہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو بے شمار صحابہ کرام سے بے شمار غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو بیان کرنے کا مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ان کی حقارت یا ان کی توہین کی جائے، بلکہ ان ہستیوں کی زندگیوں سے سبق حاصل کر کے ہم نے اپنی زندگیوں کو سبق۔ کعب بن مالک جس کو اندر سے محسوس ہو گیا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ جب رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ بھی بہانہ بنا کر اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سچ بول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں اپنے سستی کی وجہ سے، مال و دولت کی فراوانی اور حب دنیا کی وجہ سے میں غزوے میں نہیں پہنچ سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو کہا کہ آپ جائیں اپنے گھر میں، اور جب تک اللہ کی طرف سے آپ کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوتا تب تک آپ اپنے گھر میں رہیں گے۔ اور مسلسل 50 دن تک سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت سارے صحابہ نے اس صحابی سے بائیکاٹ کیا۔ جب گناہ کرتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، تو معاشرے کے لوگ اس کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کو راہ راست پر لانے کے لازم کرب اور اذیت میں مبتلا رہے، روتے گڑگڑاتے رہے، توبہ و استغفار میں مشغول رہے۔ گناہ کو دیکھیں تو بہت بڑا عظیم گناہ ہے، رسول اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ کی حکم عدولی کی ہے، لیکن اللہ کی طرف واپس پلٹ کر آنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو رجوع کر لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 50 روز کے بعد حضرت کعب بن مالک اور بدری صحابہ کے لیے بشارت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ العزت کی ذات غفور الرحیم کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم وہ کرتے ہیں، بعض اوقات ہم سے رہ جاتے ہیں، اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہوا ہے بعض اوقات ہم سے وہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو سرزد ہو جانے کے بعد واپس اللہ رب العزت کی طرف پچھلے تمام گناہوں سے پشیمان ہو کر مصمم ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ حقوق اللہ کے معاملے میں جو کمی کوتاہیاں گناہ انسان سے سرزد ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت توبۃ النصوح کرنے کے بعد اس انسان کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر وہ معاملہ غلطی حقوق العباد سے متعلق ہوا، یعنی ہم نے کسی انسان کا دل دکھایا ہوا، ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بہت بڑا میں ہم نے کسی کا حق مارا ہو تو آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسجد میں جا کے گڑگڑاتے پھریں، ایسا آپ زندگی بھر کرتے رہیں گے، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ کسی بندے کو آپ نے تکلیف دی ہوگی، کسی بندے کی حق طلبی کی ہوگی، تو سب سے پہلے اسی بندے کے پاس جا کر اس بندے سے معافی مانگنا ہے۔ اور آپ نے کوئی بڑی غلطی کی ہے، آپ سے بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، تو اس گناہ اور اس غلطی کا ازالہ کرنا ہے، پھر جا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ شاہ حمدان علیہ رحمہ کا پسندیدہ ترین موضوع توبہ ہے۔